24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ ہے پر مشتمل ہے، جس کا عنوان مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو سکیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے متعلق جان سکیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اور معاشرتی حیثیت سے آگاہ ہو سکیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جان سکیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے آگاہ ہو سکے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً، کیا آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر دیکھی ہیں؟ کیا آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور طلبہ کو بتائیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے اس کا نام قصوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے اور جہاں یہ رکے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے خالی جگہ پر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کی ابتدائی سطروں کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ طلبہ کو موجودہ دور کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر دکھائیں اور مسجد نبوی کے مختلف حصوں کے بارے میں بتائیں۔ انہیں ریاض الجنہ کے بارے میں بھی بتائیں اور کتاب میں دی گئی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائیں۔ سبق کے اگلے حصے کے لیے طلبہ کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی تعمیر کا فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک خالی جگہ تھی جو کہ دو یتیم بھائیوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین خریدی اور مسجد کی تعمیر کے لیے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے مسجد کی تعمیر والے حصے کی پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: طلبہ سے کہیں کہ مختلف ادوار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیع کی تصویری فائل مرتب کریں۔ اس کے لیے وہ انٹرنیٹ، کتابوں، اخباروں اور رسالوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں ایک چبوترا قائم کیا گیا۔ اس چبوترے پر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی احادیث کو لکھتے تھے۔ اس کے بعد طلبہ سے سبق کے اس حصے کی پڑھائی بھی کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد ہی کے احاطے میں ہے۔ طلباء کو مزید بتائیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسجد نہ تھی بلکہ ایک درسگاہ بھی تھی۔ یہ مسجد اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز بنی۔ اس کے بعد طلباء سے سبق کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت کے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: مختلف ادوار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر و توسیع کی ویڈیو فلم طلباء کو دکھائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے اسلامی ریاست کو کیا فوائد پہنچے۔ گھر کے کام کے لیے طلباء کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اپنے الفاظ میں کاپی پر لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔